اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ انا، یہ جو انا کا کلمہ ہوتا ہے یہ تو الف اور نون سے ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک الف کا اضافہ ہے۔ یہ دراصل انا پلس نا سے مل کر بنا ہے، دو نون، نا جو متکلم کے لیے ہوتا ہے، ہم کے معنی میں، انا بے شک ہم، جعلا نا پھر آ گیا ہم نے، دو چیزیں ساتھ ساتھ آ گئیں، ضمیریں ہوں وہ اسم ہوں وہ ساتھ ساتھ آ جائے تو یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کا طریقہ ہے۔ اب اس کا یہ اگر ترجمہ کر کے ہم نے بنایا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم ہی نے بنایا، اس میں ہی کا اضافہ نہیں کریں گے تو یہ اپنے پورے معنی آپ تک نہیں پہنچائے گی۔ انا جعلنا، ہم ہی نے بنایا، ما جو، یہ مطلقاً ہو گیا، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا گیا ہے اس میں، نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑا گیا، ہر 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 چیز جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ ما جو بھی ہے، اعلیٰ یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے، جعلا بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، الارض زمین، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہم نے بنایا ہے، زینتاً زینت بنایا ہے، اردو کا کلمہ زینت، سنگھار بنایا ہے، دل جس میں جم جائے لگ جائے وہ بنائی، اس کی دل فریبیاں ہم ہی نے بنائی ہیں، اس کی ساری کشش ہم ہی نے پیدا کی۔ انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینتاً وہ اس کی زینت ہے، لام کے لیے، ہا اس کی، وہ جو پہلے جس کا ذکر آ گیا ہے، الارض، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ زینت کے طور پر ہم ہی نے بنایا ہے۔ ایہم لنبلوہم، لام کے لیے، لام آ جائے تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں، یا تو اس کے معنی یقیناً ہے یا اس کے معنی کے لیے ہے۔ ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ جملہ ہی نہیں بنے گا۔ لہا اس کے لیے، لنبلوہم، بلا یبلو کہتے ہیں، اردو میں نہیں کہتے کربلا، کرب اور بلا ہے اصل میں لفظ، تکلیف اور آزمائش، کرب و بلا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بلا یبلو، بلا اس نے آزمایا، اس نے مصیبت میں مبتلا کیا، دونوں معنی اس میں، امتحان لیا، لنبلو، نون یہاں پہ ہم کے لیے آ گیا، بلا یبلو نبلو، ہم امتحان لیں، ہم آزمائش میں ڈالیں، ہم ان سب کو، یہ آزمائش میں ڈالنا کیوں ہے؟ تاکہ دیکھیں ایہم، ایو کون ہے، ایو رجل کون ہے وہ آدمی، ایو کون ہے، ہم ان میں سے کون سا ہے، احسن
حسن اور حسن کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. عمدہ، خوبصورت، مکمل. احسن افعلا کے وزن ہے، سب سے زیادہ. افعلا، اکبرا، اللہ بڑا ہے کہ سب سے بڑا ہے؟ یہ آٹومیٹیکلی معنی احسن افعلا کے وزن کی وجہ سے اس میں سب سے زیادہ کے معنی شامل ہوگی. سب سے زیادہ حسن والا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عمدہ. عملاً، عمل کے طور پہ کون زیادہ خوبصورت ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ پہاڑ، لیکن یہ بات سب کو سمجھ نہیں آئے گی جس کو سیر کا شوق ہے. ابھی میں ان کی صرف بات کرنے لگا جو سیاحت کرتے ہیں. یہ پہاڑ، یہ ریگستان، یہ باغات، یہ چشمے، یہ ندی نالے جس کو تم اپنے دولت خرچ کر کے دور دیکھنے جاتے ہو، ہم نے بنائے نہیں، ہم ہی نے بنائے. ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں، ہم ہی نے بنائے ہیں اور تمہارے لیے بنائے. کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے، تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. یہ خوبصورت بیوی، خوبصورت شوہر ہم ہی نے بنایا ہے. یہ زینت ہے اس کی، یہ سجاوٹ ہے اس دنیا کی. دل کھبتا ہے، دل لگتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، ہم ہی نے پیدا کی. یہ پیدا بھی اس لیے کر دی ہے کہ تمہیں آزما لیں کون عمدہ کام کرتا ہے. اور عمدہ کام ہے کیا؟ جو اللہ فرما دے، جو اس کے رسول فرما دے، بس وہ عمدہ. جو تم نے اپنی مرضی سے کر لیا. سیاحت کرنے گئے تھے، اللہ کی قدرت کو تلاش کرتے تو رب ملتا یا نہ ملتا؟ آبشاروں کو دیکھتے رب ملتا یا نہ ملتا؟ کہ جس نے بنایا ہے یہ اتنی دلکش ہے تو وہ کتنا دلکش ہوگا. سوچ کا دھارا بدلا کہ نہیں بدلا؟ نگاہ کا زاویہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ یہ پیدا ہم نے کر دی ہے. اور کتنے لوگ ہیں وہ انہی چیزوں سے آوازار ہو جاتے. نہیں سمجھ آئی؟ مجھے پتہ ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بیوی ہو، اس کی آنکھیں بڑی ہوں، ناک اونچا ہو، ہونٹ جو ہے وہ جو میر نے کہے ہیں ویسے ہوں. ایسا ہی ہے نہیں؟ لیکن اس نے حسن کہاں پیدا کر دیا؟ افریقہ کے اندر موٹے ہونٹوں والی کالی سیاہ. جس طرح آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس طرح افریقہ کا بندہ اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. یہ حسن کے لیے چاشنی کس نے پیدا کی ہے؟ اگر صرف ناک تیکھی کو دیکھنا تھا تو وہاں تو کوئی نہیں ہے. ہونٹ خوبصورت دیکھنے تھے وہاں تو کوئی نہیں ہے. رنگ خوبصورت دیکھنا تھا وہاں تو کوئی نہیں ہے. لیکن جس طرح عام مرتے ہیں اسی طرح وہ بھی مر رہے ہیں. سونا چاندی یہ رشتے ناتے اس دنیا میں ہم نے بنائے ہیں. یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ابو ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے،
یہ بھتیجا ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہو ہے، یہ ہم نے بنائے ہیں رشتے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کشش رکھی ہے. اب بتاؤ تم ان کے ساتھ عمل کیسے کرتے ہو، ہمارے کہنے پر کہ اپنی مرضی سے؟ امی کے سامنے اونچے بولے ہو اپنی مرضی سے کہ ہمارے کہنے پر؟ ہم نے آزمائش کے لیے رکھ چھوڑا. یہ جو مرتبے کے اندر چاشنی رکھی ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے. بڑا مرتبہ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ڈاکٹر صاحب بھی الیکشن سے آئے ہیں، یہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. بڑا عہدہ ہر ایک کو پسند ہے. ملا ہے، ہم نے دیا ہے، تو بتا کیا عمل کیا ہے. آسن تو تب ہوگا ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. اگر ہماری مرضی سے ہٹ کر کیا ہے تو احسن نہیں رہے گا. ہم نے تو دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. ہماری اتباع کرتے ہو کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہو؟ ہماری اتباع کرتے ہو کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہو؟ ہماری خواہش کو مانتے ہو، ہمارے حکم کو مانتے ہو کہ آباء و اجداد کے حکم کو مانتے ہو؟ ایہم احسن عملا. ورنہ تو سردیوں میں صبح کے وقت، تہجد کے وقت وضو کرنا کوئی آسان کام نہیں، مشکل کام. بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، رستے میں رکاوٹ یہ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے. یہ ٹھنڈا پانی کتنی عمدہ چیز ہے. گرمیوں میں ترستا بندہ. ہم نے یہ بہترین چیزیں بنائی ہیں تمہارے لیے، لیکن دیکھنے کے لیے ایہم احسن عملا. ہماری خاطر یہ ٹھنڈک قبول کرتے ہو؟ ہماری خاطر دوپہر کی گرمی میں جب سورج اوپر ہے اور گرمی پوری دے رہا ہے، ظہر کی نماز کے لیے رکاوٹ ہے یا اطاعت کے اندر تمہارے جذبے جوان اور ہوتے؟ ایہم احسن عملا. یہ بیوی دی ہے، یہ اولاد دی ہے. ہم نے تمہیں کہا ہے کہ ان کی عمدہ تربیت تمہارے ذمہ ہے، کہ ہر وقت تم تانے دیتے رہتے ہو تیرے باپ نے یہ تربیت کی تیری. نکاح کے بعد تربیت کی کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کی. نہیں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ عموماً جس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ گھر والوں کے ساتھ فرعون ہوتا ہے. اس کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ سیکرٹری ہے، دفتر میں بھی آتا ہے، چائے رکھو چلے جاؤ. وہ بیوی بھی آتی ہے تو اس کو بھی کہتا ہے کھانا رکھو باہر جاؤ. اس کی عادت ثانیہ ہو جاتی ہے. یہ چہرہ دیا تھا مسکرا کر دوسروں کو دیکھنے کے لیے بھی تھا، بیوی سے اور بچوں سے محبت کے ساتھ بولنے کے لیے تھا. کیسے بولتے ہو؟ ایک دن ایک صحابی نے، اقرا بن حابس، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسنین چھاتی پر کھیل رہے ہیں اور حضور لیٹے ہوئے. تو کہنے لگا حضور میرے 10 بچے ہیں، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں نا تو سب ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دم مارنے کی مجال نہیں. تو نبی محترم نے کہا کہ اگر اللہ نے تیرے سینے سے دل ہی نکال دیا ہے
تو پھر میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو حسن دیا ہے، جس کے اندر تمہارا دل کھپتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے کہ لیکن تمہاری آزمائش کے لیے اس اولاد کو کہاں لگاتے ہو، اس بیوی کو سے کیا کام لیتے ہو، اس باپ سے، اس چچا سے، اس تایا سے، اس ماموں سے کیا تعلق ہے اور اس سے کیسے رشتہ نبھاتے ہو، ہم نے یہ دیکھنا۔ گاڑی دی تھی نا، عمدہ ہے، اچھی لگتی ہے نا، تو چلتے ہوئے اگر نیچے پانی ہے تو دیکھ کر چلنا، کسی کے اوپر چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ کچی مٹی ہے تو تمہاری گاڑی تیز چلے گی تو لوگوں کے اوپر مٹی پڑے گی، دیکھنا تیرا امتحان ہے کہ کیسے چلاتے۔ جلدی ہوگی تمہیں، لیکن جو تم سے پہلے گھر سے نکل آیا ہے دیکھنا اس کو نقصان نہ پہنچانا، اپنی لین میں رہنا۔ یہ نمازیں تمہیں اس لیے پڑھائی تھی تمہیں عادت ہو جائے کیا اپنی صف بندی کر کے رکھنی، لائن لگا کے رکھنی ہے۔ ایہم احسن عملا، کوئی چھوٹا عمل نہیں، کوئی بڑا عمل نہیں۔ نماز کے اندر بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ رب کیا چاہتے ہیں میں نے وہی کرنا۔ کھیل کے میدان میں بھی رب کیا چاہتے ہیں، تو ورزش کر، تو ویٹ لفٹنگ کر۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ میں نے جسم مضبوط کرنا ہے، دوسروں کے سامنے طاقتور بن کے رہنا۔ ایک نظریہ یہ ہے جو اس عمل کو خوبصورت کر دیتا ہے، عمل وہی ہے، ویٹ لفٹنگ کر، لیکن کیوں کہ تمہارے دماغ میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ المومن القوی احسن من مومن الضعیف، کمزور جسم کا مومن کی نسبت مضبوط جسم کا مومن مجھے زیادہ پیارا ہے، میں نے حبیب اللہ کو زیادہ پیارا بن کے دکھانا ہے، اس لیے میرا جسم مضبوط ہونا چاہیے۔ ایہم احسن عملا۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوں، میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں، میں نے ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے کہ ان کی تربیت کرنا ہے۔ اگر میں تربیت میں کمی کر جاؤں اور وقت گزار کے چلے جاؤں تو میرا اللہ مجھے آزمائش میں ڈالا اور میں اس امتحان میں فیل ہو گیا، اس کے امتحان میں فیل ہو جائے تو کہیں کا رہ جائے گا۔ سوچیے سوچیے سوچیے، ایہم احسن، نظر کس پر رہے؟ آپ کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں؟ ایہم احسن عملا، دیکھنا تو یہ ہے۔ مجھے رسول سے عشق ہے، رسول نے جو کہا وہ کرتے ہو، ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا تھا۔ تیرے عشق کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ اگر عشق ہے تو تیرے کام کے اندر کتنی خوبصورتی آ گئی اس کام کو کرنے کے لیے۔ میں بار بار بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہتا ہوں، سارا خرابی یہیں پر ہے۔ اصل میں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نا غصہ آتا ہے، تو غصہ آئے تو اللہ سے اسی وقت پوچھے مجھے غصہ آ گیا کیا کروں، تھپڑ ماروں کہ مکہ ماروں بچے کو؟ کیا جواب آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ نماز جیسی چیز، چھوٹا بچہ تو اس کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں، 7 سال جب ہو جائے تو اسے سمجھاؤ، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور 5 دفعہ نماز کا وقت آتا ہے ایک دن میں، ہر نماز پہ اسے سمجھاؤ، آؤ بیٹا اللہ خوش ہو جائیں گے، آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنی، وہ نہ پڑھے، سمجھاتے ہی رہنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ تو اپنی صورتحال دیکھ لیجئے، مجھے تو اپنے بچے کو 2-3 دن اٹھاؤں، 4 دن اٹھاؤں، زیادہ ہفتہ لگا لوں گا، اس کے بعد میں بھی کہتا ہوں جا جہنم میں جانا ہے تو جا، میں تو تجھے روز اٹھا اٹھا کے تھک گیا، تو آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، 365 دن
کم از کم 5 دفعہ تو روز اسے نصیحت کرنی ہے، عمدہ طریقے سے سمجھانا ہے، صرف کہنا نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں تجھے دیکھا جائے گا کہ ایہم احسن عملا، آرڈر نہیں۔ 3 سال تک مسلسل سمجھاتے رہو، 3 سال، 10 سال کا ہو جائے تو مرہم بالعشرہ، تو 10 سال کا ہو گیا تو اب مار کے بھی پڑھانا ہے۔ اب اگر تم رعایت کرتے ہو تو پھر احسن عمل نہیں کر رہے۔ نہ کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ پوچھنا اپنی مرضی سے نہیں، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، نہیں، کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں احسن عملا۔ پچھلی آیت میں تھا اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، کہ یہ اس تعلیم پر ایمان ہی نہیں لا رہے۔ تو آپ نے کسی کو کہا او قرآن کلاس میں جاتے ہیں، او ترجمہ سیکھتے ہیں، وہ نہیں آتا، آپ نے 20 دفعہ کہا، 100 دفعہ کہا، کیا اللہ نے اس کے بعد آپ کو روک دیا؟ کہ وہی آ گئی ہے کہ اب نہیں کس کو کہنا؟ یہ یاسر صاحب، عثمان صاحب آپ کو ویڈیوز پہنچاتے ہیں نا اسی کی، کہ بھئی جو اس کلاس میں نہیں آ سکا ان کو پہنچا دیں، آپ تک رہتی ہے کہ آگے پہنچاتے ہیں؟ ایہم احسن عملا، میں کیوں پہنچاؤں؟ نہیں، میرے حبیب کا یہ کلام ہے، لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے، ان تک پہنچ جائے، وہ سیکھ لیں۔ یہ خالی خواہش نہیں، اس کی صفت یہ ہونی چاہیے لعلک باخع، یہ سارے کام اس طرح کرنے ہیں کہ بس جان پہ بنی ہو، میں نے یہ کام اللہ کی طرف سے آ گیا، اب اسے کرنا ہے، لیکن عمدہ طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے لیے کلمات بھی، مواقع بھی عمدہ پہلے تلاش کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ بیٹے، بیوی، شوہر کو بھی کوئی بات کہنی ہے تو ڈائریکٹ نہیں کہہ دینی، موقع کی تلاش میں رہ کر پھر کہنی ہے۔ دوست احباب کو بھی جو سمجھانا ہے ایسے نہیں کہہ دینا، موقع کی تلاش میں رہتے ہوئے پھر اسے سمجھانی ہے۔ الفاظ کا استعمال بھی عمدہ، جملوں کا استعمال بھی عمدہ ہو۔ ایہم احسن عملا، ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے دعوت کی طرف بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا، اس نے نماز کے لیے بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا، نہیں، احسن طریقے سے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا۔ یہ امتحان ہے، ساری دل فریبیاں ہماری طرف سے ہی تمہیں عطا ہیں، یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن ان کو اس طرح استعمال کرو جس طرح ہم نے استعمال کرنے کا حکم دیا، یہی امتحان۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا، اِنَّا، بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، لام یقیناً، جائل فاعل بنانے والا، جائلون اللہ اپنے لیے پروٹوکول کی زبان استعمال کرے، ہم بنانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَائِ، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں۔ ما جو ہے علیہا، علی اردو کا کلمہ ہے، ہا سے مراد وہ جس کا پیچھے تذکرہ ہو گیا، ارض، اس کے اوپر جو کچھ ہے، سعیدن، سعید ایک تو میدان کو بھی کہتے ہیں
اور ایک میدان وہ جس کے اندر سے دھول اٹھتی رہتی ہے، ہوا بھی چلے تو مٹی، ایک زمانہ آتا ہے کہ مسلسل دھوپ پڑنے کی وجہ سے موئسچر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہ دھول اٹھتی ہے. وہ میدان جس کے اندر وہ دھول اٹھ رہی ہوتی ہے اس کو صعید کہتے ہیں. آگے اس کا ہوتا ہے جروزن، بنجر. پھول دیکھ کے مزہ آیا تھا، بنجر بنا دیں گے. پھل اور سبزیاں کھا کے مزہ آیا تھا، بنجر زمین بن جائے گی. خوبصورت مکانوں میں رہتے تھے، بنجر زمین بن جائے گی، سعیدن ہو جائے گی، مٹی اڑ رہی ہوگی. منظر قیامت، یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے. کیا کریں گے اللہ؟ یہ سارے بانڈز جو ہوتے ہیں یہ آکسیجن کی وجہ سے ہیں. آکسیجن اگر ختم کر دی جائے تو فینومینا کیا بتایا ہے اللہ نے کہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. کیسے؟ پہلے سے اس کے اندر رکھ دی ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن. آکسیجن اور وہ پہلے سے رکھی ہوئی ہے. پانی سے ہم نے ہر چیز پیدا کی. وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے. وہ پانی کے اندر کیا رکھا ہے ہم نے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن. ہائیڈروجن خود بخود بھڑک اٹھتی ہے اور آکسیجن بھڑکنے میں مدد دیتی ہے. جب وہ حکم ہوگا تو جس اینگل پہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اس وقت موجود ہیں، اللہ اس اینگل کو صرف تبدیل کریں گے. تو ہائیڈروجن الگ ہو کے بھڑک اٹھے گی اور آکسیجن بھڑکنے میں مدد دے گی. جب آگ لگ جائے گی تو کہیں پر آکسیجن رہ جائے گی؟ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. یہ بانڈ تو آکسیجن کی وجہ سے تھے. کشش سکل ختم ہو جائے گی. یہ گول، یہ بیضوی زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی. اس دن پوچھیں گے بتاؤ جب یہ سب کچھ دیا تھا تو تم نے ان کو کیسے استعمال کیا تھا؟ ایہم احسن عمل. اس دن ہم دیکھیں کون بہترین عمل کرنے. عمل شاید چھوٹا کیا ہو، نیت بہت صالح کر لی، عمل کا درجہ اس کے اندر خوبصورتی بہت آ چکی ہوگی. اس کا جو ہم نے اجر دینا ہے، نیکی تو تم نے ایک کی، اس کے بدلے میں 10 گنا تجھے دینی تھی، ہم 70 کر چکے ہوں گے. تو نے صرف سوچ کو اور خوبصورت کر دیا. خالص ہمارے لیے ہوتے چلے گئے. جو بھی عمل تم نے کیا، مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھا خالص نیت کے ساتھ، 700 نہیں، ہم اتنا تمہیں اجر عطا کر دیں گے جتنی ہماری شان ہے. ایہم احسن عملا. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. آپ سے اعمال دیکھے جانے ہیں. نماز ریچول ہے، نماز نے جو سکھانا ہے وہ دیکھا جانا ہے. روزہ ایک ریچول ہے، عبادت ہے. اس عبادت نے جو سکھایا ہے اس کا نتیجہ عمل میں جو نکلا ہے ہم نے تو وہ دیکھنا ہے، اور تم نے وہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے. زکوٰۃ تم نے دی ہے، کس دل سے دی ہے، کس نیت سے دی ہے، کس کو دی ہے، کیوں دی ہے، راضی کس کو کر رہے ہو. بیگم نے کہا ساڑی چاہیے، تیرا فرض ہے کہ اس کو لا کے دے. تم نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے، کیا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے کہ رب کا حکم ہے میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں. ایہم احسن عملا. یہ امتحان تھا اصل. وہ ساری لے کر آنی تھی
لیکن پیسے نہیں تھے، رشوت لی، یہ تیرا امتحان ہو گیا، فیل ہو گیا ہے کہ کامیاب ہو گیا؟ بڑے رتبے پہ جانا تھا، جعلی طریقے سے گیا ہے کہ اصلی طریقے سے گیا ہے؟ یہ تیرا امتحان تھا، پاس ہو گیا کہ فیل ہو گیا ہے؟ ایہم احسن عملا۔ یہ فکر آخرت کی اصل میں بات ہو رہی ہے، سورہ کاف ہے ہی یہ۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ سب کچھ تو دے کے چھین لے گا؟ نہیں، ہم نے تو دیکھنے عمل کیسا تھا۔ وہ پھل کھا کے تجھے بڑا مزہ آیا تھا نا؟ ایسے پھل نہ تم نے زندگی میں کبھی چکھے ہوں گے، تیرے لیے وہ بنا کے رکھے ہوئے۔ تو آ تو صحیح ایک دفعہ۔ ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں دودھ کی نہریں وہ سچ مچ ہوں گی، شہد کی نہریں سچ مچ ہوں گی۔ وہ تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی اولاد کو اچھی چیزیں کھلانا، تیرے بیٹے نے کہا تھا نا کہ مجھے آم کھلا دو، ابا میرا جی چاہتا ہے سیب کھانے کو، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، تم نے اپنے بیٹے کو ہی سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا تیرا باپ تجھ سے بہت پیار کرتا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ سب سے عمدہ سیب تجھے کھلاؤں اور ابھی لے کر آؤں۔ بیٹا اللہ نے ابھی مجھے اس کی مہلت نہیں دی، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں لے کر آؤں، میں کماؤں گا، میں جاتا ہوں تلاش کرتا ہوں، پیسے مل کے تجھے لا کے میں آم دوں گا۔ اور تم گئے بھی تو اتنے ہی ملے کہ روٹی ہی چل سکی، نہیں لا کے دے سکے، نہ تم نے کھائے نہ کسی بچے کو تم لے کر دے سکے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں قیامت کے روز تم جاؤ گے تو وہاں پہ ایک درخت لگا ہوگا، اس کے اوپر وہ آم لگا ہوگا، اس کے اوپر وہ آم لگا ہوگا، اور وہ کہے گا، اللہ اسے قوت گویائی عطا فرمائیں گے، وہ آم بول کر کہے گا، اے بندے تجھے یاد ہے ایک دفعہ تیرا جی چاہ رہا تھا، تم نے اللہ کے خوف سے نہیں کھایا تھا نا، تو ایہم احسن عملا کے اندر کامیاب ہو گیا، اللہ نے اسی دن کا مجھے لگا رکھا ہے، اور مجھے کھا لے۔ ایہم احسن عملا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، کھاتے کھاتے تمہارا جی چاہے، اللہ کو پتہ ہے انسان کیا چیز ہے، اس کا جی کیا کیا چاہتا ہے، کھاتے کھاتے تیرا جی چاہے کہ اس کا مزہ کاش یوں نہیں یوں ہو، تیرے سوچنے کی دیر ہے وہ مزہ ویسا ہو چکا ہوگا۔ ایہم احسن عملا، جتنا عمدگی کے ساتھ کرو گے اتنے عمدگی کے ساتھ نتائج بھی نکلیں گے۔ اب ہم اس تمہید کے بعد اس واقعے میں داخل ہونے لگے ہیں جو واقعہ اس سورہ کے اندر اہمیت اختیار کر گیا، اصحاب الکہف کا واقعہ، اور اس کا آغاز ہی یوں کیا، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام اگر جملے کے آغاز میں آ جائے، یہ او کی جگہ پہ آتا ہے، یا کے من، اور سوالیہ انداز اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ام کیا، حسبتا
تا تو لگی نا مخاطب کے لیے، مخاطب کو یہ بات کہی جا رہی ہے، مشرکین مکہ کو یہ بات کہی جا رہی ہے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو یہ بات کہی جا رہی ہے، جو لوگ پوچھنے گئے تھے حضور سے سوالات، اور ان یہود کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کہا تھا جا کے ذرا پوچھو تو صحیح اصحاب کہف کون تھے، ان کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ام حسبتا، حسبہ کہتے ہیں حساب لگانا، کیا تم نے حساب لگایا؟ کیا تو سمجھتا ہے؟ ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ انا، بے شک، اصحاب القحفی، صاحب کی جمع صحاب، یہ جو صاحب ہیں الکحف، کہف ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بڑی غار کو کہتے ہیں، چھوٹی غار کے لیے اردو میں بھی غار کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، کھو جسے ہم کہتے ہیں، کھو کے لیے بھی غار استعمال ہوتا ہے، لیکن کہف کا کلمہ استعمال ہوتا ہے بڑی غار جس کے اندر دھانا بڑا ہوتا ہے۔ اصحاب القحف و رقیم، وہ اور رقیم، رقیم بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس شہر کا نام تھا جہاں یہ واقعہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رقیم کہتے ہیں کتبے کو، اور زیادہ جو ہمیں ملتی ہے بات وہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا گیا تھا کہ پوری تاریخ لکھ کر کہ یہ کون ہیں، وہ ان کی شناخت کے لیے، تو وہ رقیم کا کلمہ وہیں سے آیا کیونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف و رقیم کانو تھے من آیاتنا، من سے آیت کی جمع آیات، من آیاتنا عجبا، یہ کوئی عجیب بات تھی کہ تم نے محمد رسول اللہ کو کہا ذرا یہ پتہ کر کے بتاؤ ہمیں، تمہیں کیا بات بڑی عجیب لگی ہے؟ تم تو اپنے پانی ہی کو دیکھ لو، اسی کے اندر ہم نے آگ رکھی ہوئی، یہ جو درخت جلاتے ہو اس کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے، تم کس بات کو دیکھنا؟ تم اگر اپنے خون ہی کو دیکھ لو کہ اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے کیا کیا رکھ دیا ہے، ایک قطرہ ہی ملتا ہے نا، دو قطرے ہی آپس میں ملتے ہیں نا، اس کے اندر پورے جسم کے نظام ہم نے جگہ جگہ پہ لگا دیا ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو تمہیں پہلے دکھائی ہیں، پہلے انبیاء اور رسل کے جو ہم نے معجزے ہیں وہ قرآن میں تمہیں بتائے ہیں، کیا تمہیں یہ عجیب لگتا ہے؟ یہ کوئی عجب والی بات نہیں، یہ تو روٹین میٹر ہے ہمارا۔ بھائی اگر اتنے سال وہ سوئے رہے ہیں، پھر وہ جاگ گئے ہیں، پھر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر اس بات کو تم بہت سمجھتے ہو، یہ تو روٹین میٹر ہے، ہم تو لوگوں کو زندگی دیتے ہیں پھر مار دیتے ہیں، زندگی اور موت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں سلا دیں اور جب چاہیں انہیں اٹھا دیں۔ یہ تمہید بن رہی ہے کہ وہ جو قیامت کے نزدیک اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھانا ہے، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات تو ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔